ایک قدیم روایت ہے کہ گھوڑے کی نال گھر میں خوش قسمتی لاتی ہے اور شیطانی قوتیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ کئی ملکوں میں یہ دلچسپ روایت بھی پائی جاتی ہے کہ اگر بیڈ روم میں گھوڑے کی نال کو لٹکایا جائے تو سونے والے کو بیڈ روم میں برے خواب نہیں آتے۔ گھوڑے کی نال گھر پر لگانے کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ شراز بھائی، گھر آپ کا ہے؟ جی ہاں میرا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ آپ کے گھر پہ جو یہ گرل لگی ہوئی ہے لوہے کی، جی، تو اس کے اوپر ایک یہ لوہے کی ایک اور چیز لگی ہوئی ہے، کیا ہے؟ یہ گھوڑے کی نال ہے۔ یہ گھوڑے کی نال ہے۔ یہ نال کیوں لگائی ہے آپ نے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ نال اگر لگ جاتی ہے نا تو اس کے گھر میں بلائی آپ سے محفوظ رہتے۔ یہ تو 30-35 سال سے لگی ہوئی ہے۔ 30-35 سال سے یہ نال لگی ہوئی ہے۔ اندر لگانے کا کیا فائدہ ہے اور باہر لگانے کا فائدہ کچھ فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، کوئی خاص فرق نہیں باہر ہے۔ بھی لگا سکتے ہیں، جی، اندر بھی لگا سکتے ہیں۔ اور یہ دروازے کے اوپر لگانا ضروری ہے؟ لگاؤ تو اچھا رہے گا کیونکہ اندر سے گزر ہوتی ہے نا دروازے سے۔ جب گھر سے نکلے گا تو نال کے نیچے سے نکلے گا تو بلا سے محفوظ ہو جائے گا، جب داخل ہوگا تو نال کے نیچے سے نکلے گا تو بلا سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ استعمال شدہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اچھا، یہ آپ یہ نہیں کہ نئی بنوا کے لگوا لیں۔ یہ گھوڑے کی مطلب پیر کے نیچے یوز ہوئی بھی جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے۔ اچھا، نال کے بارے میں ہم نے پہلے 2 گھروں پہ نال دیکھی گھوڑے کی اور ان سے بات بھی کیے، تو وہاں پر یہ نال جو ہے وہ اس طرح لگی ہوئی تھی نا، اور یہاں پر ان کے گھر پہ جو نال لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح لگے ہونے اور اس طرح لگے ہونے میں کیا فرق ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، نال ہونی چاہیے بس۔ نال ہونی چاہیے، چاہے ایسے لگائیں یا ایسے لگائیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مطلب نال اگر نہ لگائیں تو کوئی بات نہیں، بہت سارے گھروں پہ نال نہیں لگی ہوتی۔ مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا نام لو، ماشاءاللہ لے لو۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی نال میں 7 لکی سوراخ ہوتے ہیں، اور چونکہ گھوڑے کی نال لوہے سے بنی ہوتی ہے اس وجہ سے شیطانی طاقت گھر سے دور رہتی ہے۔ اب میں موجود ہوں ایک گھوڑے کی نال بنانے والی شاپ پر، جہاں پہ لوہے کا دیگر کام ہونے کے ساتھ ساتھ گھوڑے کی نال بھی بنائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شریف بھائی۔ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ 2 نال رکھی ہوئی ہے نا؟ جی جی اب یہ غالباً پرانی نال ہے جی، اور ہے نا یہ دوسری جو ہے یہ نئی نال ہے۔ نئے گھوڑے کی نئی نال اور پرانی نال میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پرانی مہنگی ہوتی ہے، نئی مہنگی ہوتی ہے، کیا ہے ایسی؟ نئی سستی ہے، پرانی جو وہ مہنگی ہوتی اچھا، نئی سستی ہے، پرانی مہنگی ہوتی ہے۔ اصل میں لوگ جو لیتے ہیں نا ان کا عقیدہ ہے اس کے اوپر کہ پرانی سے جو ہمارے تعویذ گنڈے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہے۔ گھوڑے کی 4 پاؤں ہوتے ہیں نا، جی تو 4 نال لگانی چاہیے، جادو جنات ہو رہے نا، اس سے جی، وہ زیادہ ایک ہی نال حفاظت لے کے ہوگی، جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک ہی لے کے جاتے ہیں۔ لوجیکلی ان کو بھی کوئی ظاہر سی بات ہے، کسی مولوی کے پاس جاتے ہوں گے، بتاتا ہوگا ایسے کر لو، عالم کے پاس کسی پاس جاتے ہوں گے، ایسے کر لو، یوں کر لو، یہ کر لو، یہ لگا دو۔ یہ نال بھی ایک طرح سے سمجھ لے کہ پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ گندی بھی ہو جاتی ہوگی، ناپاک بھی ہو جاتی ہوگی۔ اب اس کو جب لگاتے ہیں تو کیا مطلب غسل کرواتے ہیں کیا اس کا، نال کا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں، تو نہیں پتا ہوگا جو لگا۔ بڑی امیزنگ اور عجیب و غریب باتیں ہیں گھوڑے کی نال کے حوالے سے۔ شیخ سنا آپ نے؟ پلیز شیخ بتائیے، گھوڑے کی نال کا گھر پہ لگانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ میں نے ایک بار تو کہیں دیکھی تھی لگی ہوئی، وہ دروازے پر گھوڑے کی نال۔ زیادہ دیکھنے کا تو اتفاق نہیں ہوا، میں بہت سارے گھروں پہ گیا ہوں لوگوں کے، تو اس کا مطلب یہ زیادہ عام نہیں ہے۔ کوئی مخصوص طبقہ ہوگا وہ لگاتا ہوگا نال، نہ علماء کے گھر میں کبھی دیکھا، نہ صالحین کے گھر میں، صلحاء نیک لوگوں کے گھر میں، شرفاء کے گھروں میں، شریفوں کے گھروں میں، یہ دیکھی نہیں اتنی میں نے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہیں کالونیوں میں یا اس طرح کے علاقوں میں ہوتی ہوگی کہیں کہیں یہ ترکیب۔ اس کے بارے میں اب وہ اللہ بہتر جانے۔ ایک واقعہ تو اس طرح کا بھی معلوم ہوا ہے نال کے بارے میں۔ آئیے کچھ دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ جی، حضور آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک واقعہ تو یہ پڑھنے میں آیا کہ کربلا شریف میں جب اہل بیت اطہار کی شہادتیں ہو گئیں تو ظالم یزیدیوں نے مبارک جسموں پر شہداء کربلا کے گھوڑے دوڑائے،
اور اس طرح مطلب لاشوں کی بے حرمتی کی. اچھا اب یہ جو ان کی گھوڑوں کی نال جو تھی یہ بھی مطلب کچھ پرانی ہو گئی, کچھ اکھڑ گئی, اس طرح یہ اکھڑی ہوئی نالیں, ان کی نال یہ بعض کوفے کے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی. تو ان نادانوں نے یہ سمجھ کر کے یہ شہیدوں کے بدن سے ٹچ ہوئی ہیں یہ نالیں, ان کو انہوں نے گھروں میں لگانا شروع کیا. ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو ان گھوڑوں کی نال ہے کہ جو معاذ اللہ ظلم کے لیے استعمال ہوئے, اور انہوں نے ظلم سے یزیدی لشکر کے شریروں نے ظلمن شہداء کربلا کی مبارک لاشوں کی بے حرمتی کی ہے. تو یہ نال انہوں نے کہ یہ شہیدوں کے جسم سے مس ہوئی ہے, ٹچ ہوئی ہے, چلو صاحب یہ برکت والی ہے, تو یوں ان کو لگایا. اب بعض لوگوں کو غیرت جاگی کہ یہ تو غلط ہے, اس میں برکت کہاں سے آ گئی, تو انہوں نے اس کا مخالفت شروع کی. تو اس طرح اس میں یہ ختم ہوئی یا دور ہوئی, لیکن یہ کہ ایک پرابلم یہ انٹرنیشنل جیسے آ گیا. ابھی یہ واقعہ جو ہے یہ بھی تاریخ کا ہے. اب ظاہر ہے نہ اس کی تصدیق ہو سکتی ہے نہ تکذیب ہو سکتی ہے, حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اب یہ نالے پاک جو اب یہ لوگ لگاتے ہیں برکت کے لیے. اب میں مطلب ان کو مشورہ دوں گا کہ نالے پاک لگانے کا تو صحیح بات ہے, نالے بزرگوں سے تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. نالے پاک یہ معاذ اللہ یہ نہیں منہ سے نکل گیا میرے. گھوڑے کی نال لگانا یہ بزرگوں سے اس کا کوئی ثبوت ملا نہیں مجھے, نہ علماء اس کی تائید کرتے کہ ہاں بھائی اچھی چیز ہے اس کو لگاؤ. ہم لوگ ہیں بزرگوں کے پیچھے, علماء کے پیچھے. پھر ایک میں نے آپ کو واقعہ بھی بڑا دردناک واقعہ سنایا. اگر یہ واقعہ درست ہے پھر تو اس نال کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ ان لوگوں نے گھروں میں لگانی شروع کر دی. اللہ کے نیک بندو گھر میں لگانا ہے نا تو آیت الکرسی لگاؤ نا, جس میں یار کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور برکت ہی برکت ہے. فرعون نے ایک محل بنایا خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے, تو اس نے اپنے باہری دروازہ یعنی مین انٹرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگا دیا. بعد میں اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, لیکن بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اس کے دروازے پر. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو نے ان کو نیکی کی دعوت دی, لیکن اس بدبخت نے سرکشی کی, بغاوت کی, اپنی اس کفر سے باز نہ آیا. تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اس کا محل جو ہے یہ برباد کر دیا جائے, تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو فرعون کے, اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لگا کر رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا لگا ہونے کی وجہ سے اس کا محل برباد ہونے سے بچا. یہ واقعہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر جلد اول میں لکھا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دروازے کے باہر گھر کے کوئی لکھ کر لگا دے تو جو مسلمان نہیں ہے اس کو بھی دنیا میں اس کی برکت مل سکتی ہے, فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو جو مسلمان ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا کہ مسلمان تو اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے, عقیدت کرتا ہے. تو یہ نال کے بجائے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لگا لیجئے, جس میں ظاہر کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا, اللہ کا نام ہے. اگر اللہ کے نام میں برکت نہیں ہے تو پھر ظاہر کسی چیز میں برکت نہیں ہے. الحمدللہ تو ہم مسلمان ہیں. اور ہاں جو ٹوٹکے بزرگوں سے ثابت ہوں, علماء جس کی تائید کریں, وہ کرنے میں حرج نہیں ہوتی, جبکہ وہ ظاہر شریعت سے نہیں ٹکراتے ہوتے تو وہ کیے جاتے ہیں. تو اس طرح نال تو میرا خیال ہے کہ آپ غور کر لیں, میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے یا گناہ ہے نال لگانا, کہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس. لیکن یہ کہ جب ایسا میں چوچو کا مربع بنا ہوا ہے تو پھر بچنے سمجھ میں آتا ہے, اللہ کا نام لگائے, آیت الکرسی لگائے. ایک بات. دوسرا یہ کہ گھوڑا
दो टांग पर जो ये खड़ा करके दिखाया गया, तो इससे वन व्हीलिंग की याद ताजा नहीं होती? वन व्हीलिंग खतरनाक है, कम खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है? ये जो स्कूटर चलाना जानते हैं उनको पता होगा कि कितने लोग इसमें मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं। तो अब जो माहिर है ये घोड़ा दो टांग पर खड़ा रखने का, तो खैर उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम मालूम नहीं होता, अगर कोई घोड़े को इजाफी तकलीफ ना होती हो तो, इसका मुझे पता नहीं है। ताम ये कि अगर ना जानता हो और कभी इस तरह हिम्मत कर ली और ये कर लिया, तो ये शफकतन अर्ज कर रहा हूं, रिस्की है ये। और कुरान करीम में वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों खुद को हलाकत में मत डालो। तो हो सकता है कि ये माहिर होंगे चलाने के, बाकी अपने से तो एक सवाल ही नहीं है। मैं तो कभी जिंदगी में घोड़े पर बैठा ही नहीं हूं, मुझे याद नहीं है, मैं नहीं बैठा। अब घोड़ों की सवारी और ये रवाज रहा नहीं, अब लोग तफरीहन बेचते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं अब भी घोड़ों का इस्तेमाल भी है, लेकिन कम है, मतलब इस्तेमाल सवारी के लिए ऊपर बैठ कर सवारी करना। ज्यादातर तो तफरी गांव पर देखे जाते हैं कि लोग शौक से इस पे बैठते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और ये बताया कि ये दाल घर में लगी हो तो कहीं ये भी लोगों का ख्याल है कि बुरे ख्वाब नहीं आते। तो इसमें ऐसा कि बुरे ख्वाब से बचने के लिए भी एक विर्द है, अगर सोने से पहले या मुतकब्बिरु 21 बार 21 टाइम्स पढ़ ले तो इंशाअल्लाहुल करीम बुरे ख्वाबों से बचत होगी। तो अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र जब मौजूद है तो अपने ये मतलब इस तरह की मशकूक चीजों में कहां पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।